الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہاری جانب سے تمہارے دل کا تقوی جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کے جو لفظ ہیں وہ وقیہ سے مشتق ہے، اور اس کے معنی جو ہیں وہ بچانا بھی آتا ہے، تقوی کا معنی اصلاح کرنا بھی آتا ہے، اور خیال رکھنا، ڈرنا، خوف کرنا، اللہ کی بڑائی کرنا اور بچنا، احتیاط کرنا، پرہیز کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی فرما برداری بجا لانا۔ تو یہ سارے تقوی کے معنی جو ہیں وہ آتے ہیں، اور تقوی کو سمجھنے سے قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تقوی کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 242 مرتبہ آیا ہے، اور تقوی ایک روشنی ہے جس سے انسان صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے۔ تقوی ایک عظیم الشان قلعہ ہے کہ جس میں معصیت اور گناہوں کا دخل جو ہے وہ ممکن نہیں، اور تقوی ایک ہولناک آتش اور آگ ہے کہ جس میں گناہوں کی عفریت کاغذ کی طرح جو ہے وہ جل جاتا ہے، اور تقوی وہ بحر بے کراں ہے کہ جس میں شہوت کی آگ فوراً سرد ہو جاتی ہے۔ تقوی ایک زوردار سیلاب ہے کہ جس میں بخل کی کشتی اور خست کی کشتی فی الفور جو ہے وہ غرق ہو جاتی ہے۔ اور تقوی ایک ایسا محیب ہے کہ جس میں چوری اور جھوٹ گرد و غبار بن کر کے اڑ جاتے ہیں۔ تقوی جنت کی چابی ہے، اور تقوی صدق و صفا کا ایک لؤلؤ آبدار ہے۔ تقوی وفا کا خوبصورت پیکر ہے، اور تقوی صبر و تحمل کا ایک سدا بہار درخت ہے۔ تقوی امانت اور شرافت کا ایک گوہر نایاب ہے، اور تقوی اطاعت کی آسمان کا بدر منیر ہے۔ تقوی اخوت اور مروت کا ایک خوشبودار پھول ہے، اور تقوی جود و کرم کے مخیط زخار ہے۔ تقوی احسان اور تعاون کا بہترین اور میٹھا پھل ہے، اور تقوی امن اور سلام کی پرکشش فاختہ ہے۔ تقوی نیکی اور بھلائی کا ایک ابدی سرچشمہ ہے، اور تقوی وہ آفتاب ہے کہ جس سے ساری اچھی صفات جو ہیں وہ طلوع ہوتی ہیں۔ تقوی وہ قوت ہے کہ جس کے سامنے دنیا کے سارے اسلحے بیکار ہو جاتے ہیں، اور تقوی اگر انسان کا رہنما ہو تو پھر اس کے لیے فلاح اور بہبود کی منزل قریب تر ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، تقوی ایک ایسا عظیم الشان اور گھنا درخت ہے کہ جس کی بہت ساری شاخیں ہیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر شاخ ایک اچھی اور عمدہ صفت کی حامل ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان کا فرض ہے
کہ تقوی کے اس درخت کی ریاضت نفس سے خوب آپ پاشی کرے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ شاخیں، اچھی صفات اور عمدہ خصلتیں جو ہے وہ پیدا ہوں، اور تقوی کے اس درخت کی حفاظت اور نگرانی کرتا رہے تاکہ جو تقوی کے دشمن ہیں صفات شیطانی وہ اس کے کسی شاخ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تقوی پر جو انسان چلتا ہے اسے متقی کہتے ہیں، اور بعض مفسرین نے تقوی کی تعریف یوں کی ہے کہ زندگی کی تمام باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، بعض طبیعتیں محتاط ہوتی ہیں، بعض بے پرواہ ہوتی ہیں۔ جن کی طبیعت محتاط ہوتی ہے وہ ہر بات میں سمجھ بوجھ کر کے قدم اٹھاتے ہیں، اچھے برے، نفع نقصان اور نشیب افراز کا خیال رکھتے ہیں۔ جس بات میں برائی پاتے ہیں تو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس بات میں اچھائی دیکھتے ہیں تو اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ جس حالت کو ہم نے یہاں احتیاط سے تعبیر کیا ہے اس کو قرآن کریم تقوی سے تعبیر کرتا ہے۔ معزز سامعین، متقی ایسا آدمی جو اپنے فکر و عمل میں بے پرواہ نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں، جو ہر بات کو درستگی کے ساتھ سمجھنے اور درستگی کے ساتھ کرنے کی جو ہے وہ جستجو رکھتا ہے، کھٹک رکھتا ہے، برائی اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اچھائی اور فائدے کی جستجو اور طلب اور تلاش کے اندر رہتا ہے۔ تقوی سے متعلق رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو اس کے تقوی کا حق ہے، اور تمہارے اوپر موت نہ آئے، تم جان نہ دینا سوائے اس حال کے کہ وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو، حالت اسلام میں تمہاری جان جائے۔ مطلب ہے کہ جو جیو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون تقوی الہی کے ماتحت جیو اور زندگی گزارو، اور موت آئے تو قانون اسلام کے مطیع اور فرما بردار رہ کر کے تمہارے اوپر موت آئے۔ زندگی اور موت دونوں کی منزلوں سے مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر کے گزرنا چاہیے۔ قربانی کے سلسلے میں اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خدا کے یہاں جو چیز مطلوب ہے اور جس کی فی الواقع اس کے یہاں قدر و قیمت ہے تو وہ متقی انسان کا دل ہے، پرہیزگار دل ہے، متقی دل ہے، نہ کہ کسی جانور کا خون بہا کر کے اس کا گوشت کھانا یا اس کا گوشت کھلانا۔ جانور کی قربانی دراصل قربانی دینے والے کی ایک اندرونی حالت کا ایک خارجی اظہار ہے کہ ہمیں کوئی تعصب، کوئی دلچسپی اور کوئی ذاتی مفاد، کوئی دباؤ اور کوئی لالچ، کوئی خوف اور نقصان، عرض کہ کوئی اندر کی کمزوری اور باہر کی طاقت اللہ کے راستے اور تقوی اور پرہیزگاری کے کام سے ہٹا نہیں سکتی۔ اس طرح کے کوئی صورت پیش آ جائے تو ہم مالک حقیقی کے نام پر رضا اور رغبت کے ساتھ جو ہے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں، مگر اس کے راستے اور نیکی اور تقوی کے کاموں سے رخ اور منہ نہ موڑیں اور نہ اڑیں۔ جیسے کہ کسی نے کہا ہے کہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ جانور کی قربانی دینے والے کے اندر اگر یہ جذبات نہ ہوں تو اس کا یہ قربانی کا عمل ایک خارجی عمل ہے، ایک ایسا سائن بورڈ ہے کہ جس کے پیچھے کوئی دکان موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی بنائے، متقیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور تقوی اور طہارت کے ساتھ ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔